نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور مکالمہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آیت نمبر 83 سے ہم آغاز کریں گے، جہاں پر ذوالقرنین کا تذکرہ موجود ہے۔ مکہ کے اندر یہودی لوگ جب اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے، جن کا مقصد کسی طرح سے رسول اللہ کو سوالات کے اندر پھنسایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ آپ کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پوچھنے والے کون؟ یہودی لوگ۔ پوچھنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جال میں پھنسانا، اور یہ یہودیوں کا شیوہ ہے کہ کسی سے اس مقصد کے لیے سوال کرنا کہ اگلے کو زیر کیا جائے،
وگرنہ سوال کرنا اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، مسئلہ پوچھنا اچھی بات ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ اہل علم سے سوال کریں، پوچھیں۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں طلب کریں، لیکن اگر مقصد کسی کو زیر کرنا ہو، اپنا علم بیان کرنا ہو، کسی کو پھنسانا ہو، تو اس طالب علم کو، اس معلم کو، اس انسان کو، اس استاد کو، اس علم والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ یہود و نصارہ کا شیوا۔ عن ذی القرنین، سوال پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے عرب کے اندر ذوالقرنین کا تذکرہ لوگوں کے اندر موجود تھا کہ یہ ایک شخص پہلے گزرا ہے۔ قرآن نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا اور کچھ سے ہمیں خبر نہ دی کہ وہ نبی تھے یا نہیں، اللہ نے تذکرہ نہیں بیان کیا۔ کس ملک، کس علاقے، کس شہر میں تھے، اللہ نے ہمیں بیان نہیں کیا۔ جب رب نے ہمیں بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ادھر ادھر کے اقوالات ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، سب بلا دلیل ہوں گے۔ جب رب کا قرآن اس کے بارے میں بیان نہیں کرتا، ہمیں اس کے بارے میں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ان کے نبی ہونے کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ یہ قرآن کی باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ضرور تھا، مجاہد ضرور تھا۔ یہودیوں نے نبی کائنات علیہ السلام سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا کہ اے نبی اگر تم برحق ہو تو پھر ہمیں بتلاؤ کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان کو جواب دیں، سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں آپ کے سامنے اس کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ پھر اللہ نے تذکرہ کیا، انا مکننا لہو فی الارض، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، بے شک ہم نے اس کو پوری زمین کے اندر اقتدار دیا، بادشاہت دی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری زمین کے اوپر اللہ نے اس کو اقتدار دیا، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کی چیزیں مہیا کی، مال و دولت، اسباب، وسائل، اسلحہ، ہر لحاظ سے جو جنگی ساز و سامان، فوجی، افرادی قوتیں، طاقتیں، ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو عطا کی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ اتنی بڑی بادشاہت کے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہیں گیا، وہ شاہی محلات کا رہ کر نہیں بن گیا، وہ دنیا کی حسیناؤں کے پیچھے نہیں چلا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھو گیا، بلکہ وہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر، جنگی ساز و سامان لے کر، میدانوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جنگلات میں اور اللہ کی زمین کے کناروں پہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکل پڑا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو جس طرح ساز و سامان دیا تھا، اس نے بھی پھر اسی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگی ساز و سامان، فوجی دستے لیے، تیار کیے اور میدان جہاد کے لیے نکل پڑا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، جہاد کرتے کرتے میدانوں کے اندر اللہ کے کلمے کا جھنڈا گھاڑتے ہوئے چلتے چلتے مغرب کے کنارے تک پہنچ چکا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، مغرب کے کنارے پر جب اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہوا یہ اللہ کا بندہ پہنچا تو وہاں پر بھی ایک قوم موجود تھی جہاں پر سورج ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا تھا۔
وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں پر بھی لوگ بس رہے تھے، بستی موجود تھی، اللہ کے یہ بندے یہاں پر بھی موجود تھے۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اب بتلا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یا تو ان کو سخت ترین عذاب دے گا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، دو کاموں میں سے تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ قال، تو ذوالقرنین نے جواب دیا، اما من ظلم فسوف نعذبہ، جس شخص نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک اور کفر کا راستہ اپنایا، ظلم کیا، فسوف نعذبہ، اے اللہ میں ان قریب اسے سخت ترین عذاب دوں گا، مطلب اسے قتل کر کے رکھ دوں گا۔ زندہ رہنا ہے اس زمین پر تو کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھنا تو کسی کافر کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ، جب اس کو قتل کر دیا جائے گا پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر اللہ اس کو سخت ترین عذاب سے دوچار کر دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین اچھا بدلہ ہوگا۔ اور بچوں خاموش ہو جاؤ۔ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، اس کے لیے ہم آسانی والا معاملہ کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ رب العالمین، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم ان قریب ان کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، آسانی والا۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ کہتے ہیں ہمارا یہ مجاہد، یہ نیک بندہ اپنی بادشاہت کو لے کر، اپنی فوجوں کو لے کر، سارے اسباب اور وسائل لے کر چلتا چلتا مغرب کے کنارے تک پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس قوم کے ساتھ بھی کلمہ توحید کی دعوت دی، جس نے مانا اس کو چھوڑا، جس نے نہیں مانا اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، یہ نہیں کہا میں تھک گیا، بس بڑی تھکاوٹ ہو گئی، یہاں پر نہیں ٹھہرا۔ ثم اتبع سببا، پھر ساز و سامان تیار کیا اللہ کے دین کے لیے، رب کی دعوت کے لیے، گھروں میں نہیں بیٹھا رہا، اٹھا، پھر فوج کو تیار کیا، پھر ساز و سامان لیا، پھر اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ ثم اتبع سببا، اللہ کہتے دوبارہ نکلا، اب مغرب سے چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، چلتے چلتے مشرق کے کناروں تک پہنچا، لوگوں سے، دنیا کے بادشاہوں سے لڑائیاں کی، قتال کیا، جہاد کیا، جس نے مانا اس کو چھوڑا، جس نے نہ مانا اس کافر کو اس دنیا سے اللہ کی طرف، ابدی جہنم کی طرف بھیج دیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے والی جگہ پر پہنچ گئے، مشرق کے اس کنارے پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہونا تھا۔ وجدها تطلع على قوم، وہاں پر بھی ایک ایسی قوم انہوں نے دیکھی، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے نہ کوئی گھر بنایا، نہ کوئی مکان بنایا، نہ کوئی دیوار بنائی، اس سورج اور ان کے درمیان کوئی درمیان میں پردہ اور رکاوٹ والی چیز ہی نہیں تھی۔ وہاں پر لوگ ایسے صحراؤں میں اکیلے کھلے میدان میں رہ رہے تھے، ان کے اوپر کوئی پردے والی چیز ہی نہ تھی۔ لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، پھر وہاں پر بھی یہی معاملہ کیا، جس نے ایمان لایا اس کے ساتھ حسن سلوک، جس نے نہیں لایا اس کو بھی اس دنیا سے قتل کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا۔ كذلك ایک معنی، ہاں واقعتاً ایسا ہوا ہے۔
خبردار کوئی یہ مت سوچے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جناب بادشاہ ہو کر اتنی بڑی سلطنت اقتدار اور اس کے پاس قوت اور طاقت اور وہ جناب گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر جنگی ساز و سامان لے کر میدان جہاد میں خود کود پڑا اور مغرب کے کناروں تک پہنچا، پھر وہاں سے نکلا مشرق کے کناروں تک پہنچا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، ہاں یہ بات سچی ہے، اس پر یقین کیا جائے، ایسا واقعتاً میرے بندے نے کیا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہمیں پتا ہے اس نے کن کن سختیوں کو جھیلا ہے۔ لوگوں کو کیا پتا ہو کہ اس نے کیسے سختیوں کو جھیل کر تکالیف کو برداشت کر کے رب کے پیغام کو، اللہ کے توحید کو اور دین اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، دنیا کے کناروں تک اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر یہیں پر بس نہیں، وہ مغرب تک نہیں، مشرق تک نہیں، بلکہ اس نے پھر تیاری کی، دوبارہ جنگی ساز و سامان تیار کیا، پھر فوج، پھر لشکر، پھر افراد قوت لی، اور پھر ثم اتبع سببا تیاری کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے تک پہنچ گیا۔ دو پہاڑوں کا درمیانی راستہ یہ کس طرف ہے اللہ نے بیان نہیں کیا، یہ شمال کی جانب ہے یا جنوب کی جانب ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ حالات سے، یہ واقعات سے، مختلف تاریخ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ شمال کی طرف گئے ہیں، لیکن واللہ عالم بالصواب۔ اللہ کہتے ہیں جہاں پر دو پہاڑ آپس کے اندر درمیانی فاصلہ اور وہاں پر ایک درہ موجود تھا، وہاں تک بھی یہ میرا نیک بندہ، یہ مجاہد وہاں تک بھی پہنچا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، وہاں پر بھی اس نے ایک قوم کو دیکھا، وہاں پر بھی لوگ بسر ہو کر رہے ہیں اپنی زندگی، وہاں پر بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، لیکن وہاں پر بات یہ تھی کہ وہاں پر رہنے والے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کی بات کو سمجھ پاتے، نہ ان کو ان کی زبان آتی نہ ان کو ان کی زبان آتی۔ اب دعوت دینی، بات کرنی ہے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لیکن پھر مفسرین نے بیان کیا کہ شاید اشاروں سے، کنایوں سے بات آپس میں ایک دوسرے تک کی گئی، یا پھر اللہ رب العالمین نے اس بندے کو، اپنے ذوالقرنین کو، اس نیک مجاہد کو اللہ نے خاص صرف اسی کو توفیق دی کہ یہ ان کی بات کو سمجھ سکے۔ جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی قوت دی تھی کہ وہ جانوروں کی، پرندوں کی، درندوں کی، سب کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ میرا بندہ وہاں تک بھی پہنچا، اس قوم سے بات کی۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن ایک مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بات یہ ہے ان دو پہاڑوں کے بعد ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، ہماری اس سے جان کسی طرح چھڑوا دیں، بڑا فساد کرتے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں سے درمیانی درے سے اور یہاں پہ آ کے لوٹ مار کر کے، دنگا فساد کر کے چلے جاتے ہیں، کسی طرح سے ہمیں یہاں سے ان سے نجات دلا دی جائے۔ ان یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا پھر کسی موقع پر الگ سے تفصیل سے تذکرہ ہو جائے گا، بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اتنا تذکرہ کرتا چلا جاؤں کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی مخلوق ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی کی نسل سے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اتنی تعداد ہے کہ جس طرح آج ہماری عربوں کے اندر لوگ موجود ہیں، آپ نے فرمایا یوں سمجھ لیں کہ ان کا 1000 افراد ہو اور آپ کا ایک بندہ ہو، اس قدر وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس قوم والوں نے کہا یاجوج اور ماجوج بڑا زمین میں فساد کرنے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا،
اے ذوالقرنین ہم آپ کو مالی تعاون کرتے ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ یہ وہاں سے آ کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اب موسیٰ حضرت ذوالقرنین نے آگے سے جواب دیا ما مکنی فیہ ربی خیر، بھئی اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، جو رب نے مجھے اقتدار، دولت، بادشاہت یہ زمین کے اندر حکومت دی ہے وہ تمہارے اس مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کے مال پہ بکتے نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ملکہ بلقیس نے تحفے تحائف بھیجے تھے کہ اس کو تحفے دیے جائیں، اگر قبول کر لے گا تو دنیا کا عام بادشاہ ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو یہ واقعتاً نبی ہوگا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے تحفے تحائف دے کر بھیجے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ دنیا کے تحفوں سے تم ہی خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، لے جاؤ اپنے تحفے تحائف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون، ان قریب ہم ایسا زبردست لشکر لے کر تمہارے پاس آئیں گے، دین کی دعوت دیں گے، مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، تمہیں جزیہ دے کے زمین پر رہنا پڑے گا، نہیں دو گے قتل کر دیا جائے گا، تمہارے پاس ہمارے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی دنیا کی دولت اور تحائف کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہاں پر یہ نیک مجاہد نے بھی کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، بھئی دنیا کا مال و دولت اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہاں فاعینونی بقوہ، آپ میری دنیاوی افرادی قوت کے ساتھ مدد کریں، آپ میری مدد کریں بقوہ، افراد دیں، مجھے افراد چاہیے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے بڑے بڑے پھٹے اور جناب ٹکڑے دیے جائیں۔ دو بڑے بڑے پہاڑ، ان کے درمیان اتنی بڑی دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی اور لوہے کے پھٹے وہاں پر رکھے گئے، ہزاروں فٹ کی لمبائی، وہاں تک یہ لوہا کیسے پہنچایا میرا رب جانتا ہے۔ پھر یہ پہنچانے کے بعد کا حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ لوہے کی تہیں لگاتے لگاتے دونوں پہاڑوں کے کناروں تک پہنچے۔ قال انفخوا، پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس لوہے کو یہ آگ کے ساتھ گرم کیا جائے، اس کو سرخ رنگ کا کر دیا جائے۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب لوہا خوب گرم ہو گیا، آگ بننے لگا، پگھلنے لگا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، بھی میرے پاس تانبا پگھلا کر لاؤ، میں وہ اس کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب کتنا لوہا لگا، کتنا تانبا لگا، ہزاروں فٹ کی لمبائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی بڑی دیوار انسان کی عقل سے بالا ہے۔ آج کا دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ آ جائے بنانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہے۔ انہوں نے کیسا بنایا، ہزاروں فٹ کی اونچائی پر، اس دور میں کیسے اتنا اونچا لوہا پہنچایا، اتنا تانبا کیسے لیا اور پگھلا ہوا تانبا اتنی اونچائی تک کیسے صحیح سالم پہنچایا، اور اس جلتے ہوئے لوہے کے اوپر کھڑا ہو کر وہ تانبا اس کے اوپر پھینک کے اتنا کس نے کیسے کیا، یہ میرا رب بہتر جانتا ہے یہ سارا نظام کیسے ہوا۔ اللہ کہتے ہیں بہرحال ایسے ہوا، اور یہ ذوالقرنین بدست خود وہاں پر موجود تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ خود آتونی، وہ کہہ رہے لاؤ مجھے پکڑاؤ، یہ خود ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ یہی میرے نبی کی سنت بھی تھی۔ مکۃ المکرمہ میں جب بیت اللہ بنایا، امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے ساتھ یہ تعمیر کیا۔ مسجد نبوی میں آئے، میرے نبی نے بھی پتھر اٹھا کے رکھے، خندقیں کھودی، میرے نبی نے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا۔ یہ میرے آقا کی بھی سنت تھی۔ ذوالقرنین
حسین نے بھی یہی کیا، اپنی فوج کے ساتھ مل کر وہ ایک مضبوط ترین لوہے اور تانبے کی یہ دیوار بنائی۔ اللہ کہتے ہیں فَمَسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوا، پھر یاجوج اور ماجوج میں کسی میں طاقت نہیں رہی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ کے اس قوم کے پاس آ سکے۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ ان میں سے طاقت تھی کہ وہ اس پہ کوئی سوراخ کر سکے، البتہ کوشش کرتے رہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ روزانہ یاجوج اور ماجوج قوم اس دیوار کو چاٹتی تھی، وہ کافی کم ہو جاتی، شام کا وقت ہو جاتا، کہتے چلے تھوڑی سی رہ گئی، کل آگے ہم اس کو ختم کر دیں گے، صبح ہوتی وہ دیوار پھر پوری کی پوری بلند ہو جاتی۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی سائنسدان بھی اس دیوار کو تلاش نہیں کر سکا، اٹکل پرچو ادھر ادھر کے اپنے ٹیوے غلط لگا رہے ہیں کہ جناب وہ دیواریں چین ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ میرے رب نے اس کو مخفی رکھا، وہ رب اس کی حکمتیں جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص آج تک اس دیوار میں، آج کے دور میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، وہ کہاں پہ ہے، کس علاقے میں ہے، دلیل سے کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ دیوار کو روزانہ چاٹتے تھے لیکن اس کو پھلانگ کر نہ آ سکے۔ ایک مرتبہ پھر کچھ عرصے بعد نبی کائنات علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، آقا پریشان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج کے دن یاجوج اور ماجوج نے، جو میرے نبی نے حلقہ بنایا، اپنی یہ شہادت والی انگلی کو انگوٹھے کے کنارے پر رکھ کر فرمایا آج انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، ان قریب وہ یاجوج اور ماجوج اس دنیا کے اندر لوگوں کے پاس آنے والے ہیں، اب قیامت بہت قریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سارا معاملہ ہوا، ذوالقرنین نے ایسا کیا، لیکن رب نے ساتھ آگے بیان کیا کہ انہوں نے یہ ساری بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اتنا بڑا اقتدار، بادشاہت اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ ساری قوتیں، طاقتیں، یہ سارے اقتدار، یہ بادشاہتیں، یہ ساری دنیا کی طاقتیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ کام ہوا ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی خاص عمل دخل نہیں۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی اتنی بڑی طاقت تھی، بادشاہت تھی، آج تک کسی نبی کے پاس اتنی بادشاہت نہیں کہ انسانوں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، حیوانات پہ، درندوں پہ، سب پر ہو، لیکن وہ بھی کہتے تھے ھذا من فضل ربی۔ جب ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے تھے، اچانک سے آنکھ جھپکنے سے پہلے ان کے پاس موجود تھا، اتنی طاقت ہے۔ یہ نہیں کہا میرا کمال، دیکھا میری فوج، دیکھا میری سلطنت، نہیں کہا، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہی بات ذوالقرنین کہہ رہے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور ساتھ ہی اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ قیامت پر بھی ایمان ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، قیامت آنی ہے، اس سے پہلے رب نے وعدہ کیا ہے یہ دیوار گر جائے گی، اگرچہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ بنائی گئی ہو، دنیا کی کوئی طاقت تو اس کو گرا نہ سکی۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں بالآخر قیامت کے قریب یہ رب کا جب وعدہ آئے گا، یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جعلہ دکا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ بنا دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وہ برحق ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہاں قیامت سے پہلے جب یہ دیوار گر جائے گی، پھر وہ یاجوج اور ماجوج قوم آئیں گی، اتنے افراد ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر سے گزرتے ہوئے آئیں گے، ساری دنیا کا پانی، دریاؤں کا، سمندروں کا، جھیلوں کا، وہ ایک لمحے میں پی جائیں گے۔ ایک لشکر گزرے گا، دوسرا آئے گا، وہ سمجھے گا شاید اس سے پہلے یہاں پر کوئی مخلوق رہتی نہیں تھی، پانی کا تو نام و نشان نہیں ہے، اس طرح وہ سارا پانی چاٹ جائیں گے، دنیا کے سارے درخت برباد کر دیں گے، وہ دنیا کے اندر فساد مچا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، وہ بھی پہلے ان سے ڈرتے ہوئے ایک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کے حکم سے وہاں پر محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے، پناہ لیں گے۔ ان کے اندر بھی ان کا مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، پھر وہ بھی اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی آئیں گے، وہ بھی وفات پا جائیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر اسلام کا بول بالا ہونے کے بعد آخر میں کفر کا پھر غلبہ ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ یہ انسان، یہ جنات، یہ حیوانات، یہ سارے چرند پرند، اللہ کہتے ہیں ہم میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج، یہ سارے قوم، یہ سارے اللہ کہتے ہیں ہم سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ میدان حشر شام کے علاقے میں ہوگا۔ رسول اللہ کے دور میں یہ ملک شام، یہ فلسطین، یہ اردن، یہ لبنان، یہ اسرائیل، یہ سارے علاقے اس دور میں شام کا علاقہ کہلواتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا شام کے علاقے میں میدان حشر ہوگا، لوگوں کو وہاں پہ جمع ہونا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے، وہاں پہ اللہ کی عدالت لگنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم پھر اس وقت لوگوں کے سامنے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، 70 لگامیں ہوں گی اور اس کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ جہنم کو کھینچ کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کہے گا مجھے نصیحت آ گئی، سمجھ آ گئی، اب مجھے عقل آ گئی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں قیامت قائم ہونی تھی، میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا تھا، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا تھا۔ میں نے بچپن کیسا گزارا، میری جوانی کے لمحات کیسے گزرے، میرا بڑھاپا کیسے گزرا، میرے دن اور رات کیسے گزرے، دنیا میں اپنی کتاب کیسے لکھ کر آیا، اپنا نامہ اعمال کیسا لکھوا کے لایا، دنیا کے لیل و نہار شب و روز کیسے گزار کے آیا۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان کو پتہ چلے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اے انسان اس وقت یہ پتہ چلنے کا کیا فائدہ، اس وقت تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا اے کاش میں اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر قیامت کے لیے کچھ بچا کے لے آتا، کاش میں اس آخرت کے لیے کچھ تیاری کر کے آتا، کاش دنیا کے اندر میں بات کو سمجھ جاتا، اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ کی بات کو اپنے پلے باندھ کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے آتا، کاش آج مجھے یہ منظر دیکھنا نہ پڑتا، کاش آج میرے لیے یہ گھبراہٹ کا معاملہ نہ ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کہتے ہیں اتنے غصے میں ہوں گے کہ اللہ جیسا عذاب کوئی پھر اس دن عذاب نہ دے سکے گا، اللہ جیسا باندھ کوئی نہیں سکے گا، اللہ باندھ کے تجھے ایسا سخت ترین عذاب دیں گے کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اے انسان اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ سَمْعًا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اللہ کہتے ہیں آج دنیا کے اندر جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ حق بات کو دیکھنے کے لیے، حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن پیش کیا جائے چہرہ موڑ لیتے ہیں، حدیث پیش کی جائے رخ تبدیل کر لیتے ہیں، چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، دیکھی جائے گی، ارے تجھے وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اپنا حساب خود اکیلے نے دینا ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ لن تزول قدم عبد، میرے نبی کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہے لن تزول قدم عبد، انسان کے قدم رب ذوالجلال کی عدالت میں اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل پائیں گے جب تک 4 سوالوں
سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سوال وان شبابہ فیما افنا، ارے بتا تو صحیح تجھے رب ذوالجلال نے جوانی دی تھی، تیرے اندر قوت آئی تھی، طاقت آئی تھی، تجھے شباب ملا تھا، تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا اوے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، بڑا دنیا کے اندر غرور و تکبر کرتا تھا، بتا تو جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ سینموں میں، تھیٹروں میں، گلیوں بازاروں میں، کھیل کے میدانوں میں اپنی جوانی گال کے آ گیا، یا مساجد میں اللہ کے گھر میں رکوع و سجدوں میں اپنے آپ کو تھکا کے آیا ہے؟ وان شبابہ فیما ابلا، بتا تیرے وہ جوانی کے، قوت کے، طاقت کے، شباب کے دن کیسے گزرے ہیں؟ تو نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے یا کیسے گزارے؟ وان عمرہ فیما افنا، اس کے بعد اللہ پوری زندگی کا حساب لیں گے، بتا اپنی ساری زندگی کا، شروع سے شروع ہو جا آخر تک چلتا جا اور اپنا حساب دے، تو نے کہاں سے کھایا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، تیرے دن کیسے گزرے، راتیں کیسے گزری، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا، ساری زندگی کا حساب دے۔ وہاں پر انسان جب تک حساب نہیں دے گا لن تزولا قدما، انسان کے قدم نہیں ہل پائیں گے، وہاں پر سفارشیں نہیں چلیں گی جھوٹی، نہ رشوتیں چلیں گی، نہ تعلق داریاں چلیں گی، وہاں پر شفاف نظام ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی کے اوپر اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا اپنے سامنے پا لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو، آج میرے لیے، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ رب کا قرآن بول بول کر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ خدا را اپنی زندگیوں کو صحیح سمت میں لے آؤ، زندگیاں محدود ہیں، یہ چند ایام کی زندگی ہے، اس کی مٹھاس میں کھو کر آخرت کی زندگی کو برباد مت کر لینا۔ آخر امتحان بڑا مشکل ہے، ہر انسان کو حساب دینا ہے، وہ تو ایسا منظر ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا سختی کا عالم ہے، بچے غم کی وجہ سے بوڑھے ہو کے رہ جائیں گے، مائیں اپنے بیٹوں کو بھول جائیں گے، لوگ کہیں گے اللہ میری ماں کو لے جا مجھے چھوڑ دے، ماں کہے گی بیٹے کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، باپ اس سے جان چھڑائے گا، بھائی جان چھڑائے گا۔ آج جس کی خاطر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے وہاں پر اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ اے انسان، لمحہ فکریہ ہے، آج اپنی آنکھیں کھول لے، اپنے کان اللہ کے دین کی طرف لگا لے، اپنی زندگی کی سمت درست کر لے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے کھلا اعلان ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ہر ایک کو پتہ ہے اگر زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ میرا رب ہم سب کو جنت الفردوس دے گا۔ اگر رب سے بغاوت کرو گے تو انجام اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔